بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ العصر کی روشنی میں کامیابی کی کامل 4 شرائط پر بات کر رہے ہیں۔ اخروی خسارے سے بچنے کے لیے کامیابی کی کامل شرائط کو اس سورۃ العصر کی آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ 4 کامیابی کی شرائط، راہ نجات، نقصان سے بچنے کے لیے 4 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسرے نمبر پر عمل صالح، تیسری چیز ہے تواصی بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، چوتھی چیز ہے تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین و تاکید کرنا۔ قرآن مجید نے والعصر کہہ کے زمانے کی قسم کھائی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک تمام انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ کوئی ایسے بھی ہیں جو نقصان سے محفوظ ہیں اور نقصان سے بچے ہوئے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی تیسری اور آخری آیت میں ان خوش نصیبوں کی بات کی کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ سوائے ان خوش نصیبوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس آیت کے اس آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچنے کے لیے جن خوش نصیبوں کو مستثنیٰ کیا ہے، ایکسیپشن دی ہیں، پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، اور کامیابی کی پہلی شرط ہے، کامیابی کا معیار ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑ پتی ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ حاصل کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر لے، اچھا مکان حاصل کر لے، گاڑی لے لے، سب کچھ حاصل کر لے، لیکن اگر دولت ایمان سے محروم ہے تو وہ قرآن کی نظر میں نقصان میں ہے۔ پیسے کے لحاظ سے قرآن نے قارون کو کامیاب نہیں کہا، عہدے کے لحاظ سے قرآن نے فرعون کو کامیاب نہیں کہا، سرداری سسٹم کے لحاظ سے ابو جہل کو قرآن نے کامیاب نہیں کہا، حسن اور جمال کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کو کامیاب نہیں کہا۔ تو کامیابی کا معیار ان 4 چیزوں پہ رکھا۔
پہلی چیز کامیابی کی پہلی شرط اور پہلا معیار، اور نقصان سے اور اخروی گھاٹے سے بچنے کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ غریب ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی فقراء صحابہ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں تو سرشار تھے، لیکن بظاہراً ان کا کاروبار نہ تھا، مال و دولت نہ تھی، گھر بار نہ تھا، مگر دولت ایمان سے مالا مال تھے۔ قرآن نے ان کو کامیاب کہا، لیکن کیا ابو جہل، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، فرعون کو، قارون کو، نمرود کو، قیصر و کسریٰ کو، ان کو کامیابی کی تو سند نہیں دی ہے اور کامیاب نہیں کہا، تو پتہ چلا کامیابی کا معاملہ نہ صرف دولت سے ہے، نہ دنیاوی وجاہت سے ہے، نہ اقتدار و حکومت سے ہے، نہ صحت اور حسن و جمال سے ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو پھر ان چیزوں کی اہمیت تو ہے، اگر ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نقصان اور خسارے میں ہے۔ تو قرآن کا تصور کامیابی اور ناکامی ان 4 شرائط میں بیان کر دیا گیا۔ پہلی چیز ایمان ہے اور یہ کامیابی کا معیار ہے اور یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی وہ نقصان سے محفوظ ہیں، خسارے سے بچے ہوئے ہیں اور وہ کامیاب ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان کا لفظ آیا ہے، ایمانیات کی بحث میں جملہ ایمانیات اور عقائد آتے ہیں، اس میں توحید کا عقیدہ بھی ہے، رسالت بھی ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان بھی ہے، قرآن پر اور تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ تو جملہ عقائد اور ایمانیات کی بحث لفظ آمنو میں شامل ہے، اور ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ اور کامیابی کی دوسری شرط بیان کی، وعاملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ تو کامیابی کی راہ اور اخروی خسارے سے نجات کی راہ اچھے اور نیک اعمال ہیں۔ ہمیں ایمان اور عقیدہ کے بعد اچھے اعمال سے زندگی کو گزارنا ہے۔ محض ایمان کی بنیاد پر 100% یاد رکھ لیں، فلاح اور کامیابی نہیں ہے۔ جب تک ایمان کے بعد اعمال صالح نہ ہوں، اور امام رازی جیسا عظیم مفسر، اس نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ان النجات معلقۃ بالمجموع هذه الاشیاء، وہ فرماتے ہیں کہ نجات کی راہ ان اشیاء میں معلق ہے، اور وہ 4 چیزیں، پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز عمل صالح ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم اسٹڈی کریں پورے قرآن کو، تو جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات کا لفظ آیا ہے۔ یہاں سورۃ عصر میں قرآن مجید نے ایمان کے بعد عمل صالح کو جوڑ دیا ہے۔ تو پتہ چلا جب تک عمل صالح نہ ہو، ایمان کی مضبوطی ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ایمان مضبوط نہ ہو اور عمل صالح ہو، پھر بھی ایمان کامل نہیں۔ تو ایمان کامل تب ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ عمل صالح مل جائیں۔ اس لیے کہ جب ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ غلط اعمال کی وجہ سے، بدعمالی کے سبب
ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ مثلا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ایمان والا نہیں ہے؟ آپ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بدخلق انسان کو جس کی ایذا رسانی سے اس کے ایمان کی نفی کر دی گئی ہے، تو اگر ایمان، اخلاق اور معاملات کی اہمیت نہ ہوتی تو ایمان کی نفی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبے میں رپیٹ کرتے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسے ابن حبان نے کتاب الایمان میں اسے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الخطبۃ لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پابندی نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی معاملے کو، عہد کو اور امانت کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔